الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ محفل پاک میں کثیر چہرے وہ ہیں جن کے ساتھ میرا ذاتی پرسنلی تعلق ہے، اور جب سے ربیع الاول شریف شروع ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ اس محفل میں موجود ہے۔ جن سے میں محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اصل تو اس کی دین ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین میں عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی جانب سے اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے کسی قسم کی روک نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی بولنے سے منع نہیں کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کوئی موضوع دے دیں جس پر بات کروں، کہتے میں موضوع دوں گا، آپ جو دل ہے بات کریں۔ مختلف موضوعات پر ربیع الاول شریف جب سے شروع ہوا ہے گفتگو کر ہی رہا ہوں میں۔ وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی تعظیم کا موضوع ہو یا حضور علیہ السلام کے حسن پاک کا موضوع ہو، کو جب میں بس پڑھوں نا تب کھولیے گا۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ اصل جو روح ہے ہمیں میلاد کی حاصل ہو جائے۔ ایک وہ کیفیتیں ہیں جو ہماری بنتی ہیں، اترتی ہیں، قائم رہتی ہیں، نہیں قائم رہتی۔ ایک وہ کیفیتیں ہیں جو ہمارے اکابرین کی کیفیتیں تھیں۔ تو کامیاب وہی ہوگا جو اکابرین کے نقش قدم پر چلتا رہے گا۔ اپنی نئی نئی ترکیبیں اگر ہم بنائیں گے نا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ذوق کو بھی میں ساتھ لے کر چلوں، لیکن ایک سبق بھی تو ہے نا جو پڑھنا ہے ہم نے۔ کیا فرماتے ہیں؟ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اور یہ جو آپ سب بیٹھے ہیں نا یہاں، یہ بھی بڑی کرم کی بات ہے کہ آپ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ پہلی بار جب میں مدینہ پاک جانے کا شرف مجھے ملا، سن 2012 تھا، تو شاید فروری کی 28 تاریخ تھی۔ تو یہاں سے ہمارا مدنی قافلہ جو ہے وہ مدینہ پاک کی جانب جانا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ سے ہم جب جہاز میں بیٹھے تو ایک بی بی تھی ہمارے ساتھ۔ اس سے آپ کو جلدی سمجھ آئے جائے گی کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کے ہونے پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بی بی تھی ہمارے ساتھ، تو جیسے جہاز اڑا نا تو ہم نے نعت شروع کر دی۔ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، پلا دے ساقیا ساغر، مدینہ آنے والا ہے، پلا دے ساقیا ساغر، مدینہ آنے والا ہے، عطا اب کیف و مستی کر، عطا اب کیف و مستی کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، وسیلہ 4 یاروں کا، احد کے جانثاروں کا، وسیلہ 4 یاروں کا، احد کے جانثاروں کا، دکھا دو ایک جھلک دلبر، دکھا دو ایک جھلک دلبر، مدینہ۔ اللہ آپ سب کو یہ سفر نصیب کرے میلاد کے صدقے۔ آپ بھی مدینے جائیں اور جا کر پتہ کیا کہیں، جو میرے شیخ میرے امیر اہل سنت فرماتے تھے، اٹھو اتار اب اٹھو، ذرا وہ غور سے دیکھو، اٹھو اتار اب اٹھو، ذرا وہ غور سے دیکھو،
کہ چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے چھایا نور ہر شے پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے. ہماری کیفیت تو یہ تھی کہ ہم لگے تھے مدینہ آنے والا ہے، یوں اس انداز سے جناب وہ پورے مطلب ایک تعداد تھی جو عشاقان رسول تھے اور ہمارا قافلہ بھی کافی بڑا تھا. تو اب جو ہے وہ یوں جب پڑھا ہم نے تو یوں پورے جہاز میں ایک عجب سرور کی کیفیت بن گئی. ہم تو تھے کہ وہ کہتے نا میرے یارو ذرا مجھ کو سنبھالو خوشی سے میں تو اڑتا جا رہا ہوں. یعنی یہ کیفیت تھی ہماری. خود تو جہاز تو اگرچہ ہمیں اڑا ہی رہا تھا لیکن خوشی سے کہنا بندے کے پیر نہیں زمین پر لگتے. اور پھر جو پہلی بار جا رہا اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے. وہ بی بی جو اس نے پتہ کیا کیا، ہم نعتیں پڑھ رہے تھے تو اس نے جناب یوں تلاوت کر کے نا ایسے کر کے موبائل کر دیا اونچا. مطلب وہ سرکار کی نعتوں کو نہیں تھی مانتی تو اس نے یوں موبائل اونچا کر دیا تلاوت کر کے. تو اب جو ہے وہ ہم نعتیں پڑھ رہے تھے وہ بیچ جو ہے وہ اب جہاں بھی ہم کوئی ایسی بات کرے نا کہتے نہیں نہیں کرنا نہیں نہیں کرنا. اب ایسے ہی جیسے بندہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ تھی کچھ عمر رسیدہ. اب جو ہے وہ ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کوئی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایشو ہے تو ہم سے بات کریں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو مطمئن کر دیں. تو یہ جو کیفیت آپ کی بنی ہے اس سے آپ نکل جاؤ. تو جب ہم اس کے پاس بیٹھے نا تو بات کرنے لگے نا تو میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہندی نا حضرت صرف اللہ ہے. بعضوں کو نا توحید کا بھی بخار چڑھ جاتا ہے. کہندی حضرت صرف اللہ ہے. میں کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہندی نا حضور بھی اللہ ہے. میں نے اسے کہا میں کہ اگر حضور بھی نہیں کہنا حضرت بھی نہیں کہنا تو سرکار کہندی نا ہے تو شرک ہو جائے گا. میں سرکار بھی نہیں کہنا حضرت بھی نہیں کہنا حضور بھی نہیں کہنا. میں کہ پھر کی کہنا میں؟ کہندی بس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جب اس نے یہ بات کی نا تو میں سمجھ گیا کہ انہوں سمجھانا اوکھا ہے. تو باتوں میں نا اس عورت نے بات کی. کہندی میں 2 سال ہی ہوئے نے مسلمان ہوئی ہیں، پہلے میں مشرک ہوں سا. مطلب پہلے میں یا رسول اللہ کہندی سی پہلے میں مشرک ہوں سا، 2 سال ہی ہوئے نے مینوں مسلمان ہویا. تے اسی یہ گل کرتے ہیں اٹھ کے میں کہ بس مائی پھر 2 سالہ تو ہی تیرا بیڑا غرق ہو گیا. 2 سال سے تو سمجھتی ہے کہ مجھے اسلام نصیب ہوا ہے تو یہ کیسا اسلام ہے جس نے تیرے دل سے حضور کی محبت کو دور کر دیا. جب پیار ہوتا ہے تو کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ جلتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جب محبت ہوتی ہے تو کیفیت پتہ کیا ہے؟ بندے کو محبوب کے در و دیوار سے بھی پیار ہو جاتا ہے. کوئی مدینے کی مٹی لے آئے نا اور آ کر کے کہ بھائی میں مدینہ پاک کی مٹی لے کر آیا تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چومتا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے. اور پھر یہی نہیں بس کہندے تیرے کیوں نہ قصیدے میں گاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے مٹیے مدینے دیے تیرے ورگی نہ تھا کوئی پاواں تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے. پیار ہو تو یہ پیار ہو تو کوئی مدینے جا رہا ہو تو اسے بھی کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے رائی شہر مدینے دے جان والے میرے آقا نو میرا سلام آکھیں. ہاتھ جوڑ کے پہلا سلام آکھیں پھر ادب دے نال میرا نام آکھیں. تے آکھیں کہ حضور ہو تے بڑا یاد کرتا ہے آپ نو. اپنے سلام کوئی رکے دے رہا ہوتا ہے، کوئی گلے لگا رہا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہوتا ہے، رو کر کہتا ہے حضور سے کہنا کہ سرکار آپ کا غلام آپ سے دور بڑی حضور تڑپ رہا ہے، کبھی کرم کر کے اس کو بھی حضور کوئی ویزا عطا کر دے. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، حضور کتنے بلاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مطلب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. جب کیا ہوتا ہے
پیار ہوتا ہے پھر ذرے ذرے سے محبت ہو جاتی ہے محبوب کے. اور جب پیار نہیں ہوتا تے محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑے فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے پھر اتھے عیب نظر نہیں آندا. تو ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے کہ جو بے عیب ہیں. یہ باتیں ساری میں نے اس لیے کی ہیں کہ آپ اور میں جس محبت کو لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں نا وہ محبت اتنی قیمتی چیز ہے. میرے امام اہل سنت کا کلام ہم سبھی پڑھتے ہیں, آئیے ہم بھی پڑھیں اسے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے. یہ وہ غزل ہے جس کو امام اہل سنت نے لکھا تو حضور نے جالیوں سے باہر تشریف لا کر ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے. بائیں راستے نہ جا مسافر سن. یہ شعر نہیں پڑھتے عموماً نعت خواں, اللہ کرے یہ بھی پڑھا کریں. بائیں راستے نہ جا مسافر سن, ارے مال ہے راہ مار پھرتے ہیں, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھر. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر جسے سمجھ آ گیا نا وہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھے گا. امام اہل سنت فرماتے تھے بائیں رستے نہ جا مسافر سن, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. فرمایا لٹیرے اور ڈاکو پھرتے ہیں راستے میں, اگر ہر کسی کی باتیں سننے لگا تو کوئی تجھے اٹھا لے گا, تیرے دل میں جو حضور کی محبت ہے اس کو غصب کر لے گا, چوری کر لے گا. لہٰذا ہر کسی کے سامنے نا اپنا دل کھول کے بیٹھ جائے گا, جی حضرت جی تسی بھی دسو کہ دین دے بارے کی گل ہے. اور یہ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ دین کی بات کہیں سے بھی ملے لے لینی چاہیے. مسلم شریف کے اندر ہے, فرمایا یہ علم ہی تو تمہارا دین ہے, تو تم دیکھو کہ اپنا دین کہاں سے لے رہے ہو. یہ نہیں کہ ہر ایرے غیرے کے سامنے بندہ جو ہے وہ اپنا دامن پھیلا دے اور کہے جی بھائی آن دیو. ہم حضور کی محبت بھی سیکھیں گے تو محبت والوں سے سیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت کیسی کیسی خرابیاں کی ہیں لوگوں نے. بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے, یہ شاید میں پہلے بھی یہاں پر بیان کر چکا ہوں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صرف اتنی سی آیت آپ ترجمے اٹھا کر دیکھیں تو ترجمے پتہ کیا کیے ہوئے ہیں, ان بے شک اللہ اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ یہ کرتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر. یہ ترجمہ آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں. اب دیکھیں وہ کتنے شریر ہیں اس اعتبار سے کہ انا کا ترجمہ بھی کیا, اس میں جلالت کا ترجمہ بھی کیا, وَمَلَائِكَتَهُ کا ترجمہ بھی کیا, یُصَلُّونَ کا ترجمہ بھی کیا, عَلَا کا ترجمہ بھی کیا, لیکن نبی کا ترجمہ نہیں کیا. نبی کو اسی طرح نیچے نبی لکھ دیا. جب تم حضور علیہ السلام کے ناموں کی طرف متوجہ ہوتے ہو تو تمہیں کہا جائے کہ مزمل کون ہے, مدثر کون ہے, طٰہٰ کون ہے, یاسین کون ہے, حامیم کون ہے, تو تم کہتے ہو بعض تو حروف مقطعات ہیں کہ جن کا علم اللہ اور رسول کے سوا کسی کو نہیں, اور بعضوں کے ترجمے کرتے ہو کہ مزمل اسے کہتے ہیں جو چادر اوڑھتا ہے. تم حضور کے ناموں کے ترجمے بیان, محمد کسے کہتے ہیں, تم کہتے ہو وہ کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. احمد کسے کہتے ہیں, کہتے وہ کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف, جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں. تو اب یہ کہا گیا کہ ہر نام کا ترجمہ کیا تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی نبی تو عربی زبان کا لفظ ہے,
تو اب جب تم ہر زبان میں حضور کے ناموں کا ترجمہ کر رہے ہو، قرآن میں جہاں جہاں حضور کا نام آیا تم نے ترجمہ کیا، تو نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ہمیں دستک دینی پڑے گی تاجدار بریلی، امام عشق و محبت، امام اہل سنت کی بارگاہ میں جب دستک دیں گے نا، ہم عرض کریں گے کہ سرکار ہر کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ اے امام اہل سنت آپ بتائیے درست ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، نبی کا مطلب ہے غیب داں، نبی کا مطلب ہے غیب جاننے والا۔ اب میرے امام ترجمہ کرے تو لکھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ تم اپنے مسلک کو بچاتے ہو اور قرآن سے چھپاتے ہو، تمہارے ہی بارے میں رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتا تھا بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت پائیں گے اور بڑے ایسے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت کے بارے میں اب میں آگے بات کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے بڑے ایسے ہدایت پا جائیں گے اور بڑے ایسے ہیں گمراہ ہو جائیں گے۔ گمراہ وہ ہوں گے جڑے کہیں گے اسی کسے بابے نو نہیں مان دے۔ آج ایک مرزا بکواس کرتا ہے اور معیار بھی ہمارے ہاں لوگ یہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب اس کے اتنے فالوورز ہیں، تو میں کیا ہمیں کروڑوں لکھاں فالوورز ہوں تو کیا یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہے؟ یاد رکھیے شہرت کبھی بھی قبولیت کی دلیل نہیں۔ ہم نے تو فقیروں کے بارے میں سنا ہے وہ ایک جھگی کے اندر ہوتے ہیں اور وہیں سے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے، وہ خانقاہوں کے اندر ہوتے ہیں، بے نام ہوتے ہیں، بلکہ خود سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمائے اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کا معاملہ لوگوں کے بیچ یہ ہوتا ہے اگر بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت کو نہ جائے، کوئی ان کا حال پوچھنے نہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بھوکے ہوں تو کوئی انہیں کھلانے نہ جائے، یہاں تک کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کوئی ان کے جنازے پر نہ جائے۔ لیکن رب کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کوئی قسم اٹھائیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا فرمائے۔ لیکن لوگوں کے بیچ تو یہ شہرت معیار نہیں ہے کسی بندے کا کہ جناب اس کی تقریر کو اتنے بندوں نے سنا تو بھائی میں بھی سن کر دیکھ لوں کیا ہے، اور بھائی اتنی دنیا جہنم میں جائے گی تو کیا تم بھی کود جاؤ گے جہنم کے اندر؟ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ اس کے بعد کا انداز کیا ہے۔ وہ بندہ جو جناب سوشل میڈیا پر آ کر کہتا ہے امام بخاری کیا ہے، امام مسلم کیا ہے، امام ترمذی کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہے کہ یہ کون ہے، وہ صحابہ کے بارے میں کہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ وہ غوث پاک کے بارے میں کہے کہ یہ کون ہے، تو تب بھی ہمارے جیسا بھولا بالا بندہ کہتا ہے 2 منٹ تیدا کلپ سن لئیے، ہو سکتا ہے کوئی پتہ دی گال مل جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرآن ہی پڑھے اور تم یہی سمجھو کہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، لیکن اس قرآن سے ہی تمہیں پتہ نہ چلے کہ حضور کی ذات کیسی ہے۔ اسی لیے اپنے مرکز سے جدا ہو گئے تو پھر ڈوب جاؤ گے کہیں ادھر ادھر ہو کر۔ اپنے مسلک سے جدا مت ہونا، اس جماعت اہل سنت سے جدا مت ہونا، اور پھر اس راہ پر گامزن ہونا، تو تمہیں پھر کیا پتا چلے گا۔ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، جن کو توحید کا بخار چڑھا رہتا ہے اور بات بات پر کہتے ہیں بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ۔ ہم نے کہا کہ بخاری کا بخار تمہیں پڑھا ہے، لیکن تم نے کتاب التفسیر نہیں پڑھی امام بخاری کی، جس میں اسی آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ امام بخاری خود لکھتے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی علیہ السلام پر۔ اس کی تفسیر پتہ کیا بیان کی؟ اللہ اکبر، امام بخاری کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان اپنے فرشتوں کو جمع فرماتا ہے۔ آج بعض بندے کہتے ہیں کہ جناب یہ میلاد کہاں لکھا ہے، جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہے، لائٹنگ کرنا کہاں لکھا ہے؟ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم جیسا لکھا ہے ویسا ہم مل کر پوری دنیا بھی مل جائے تو نہیں کر سکتے۔ لائٹنگ تم کیا کرو گے؟ یہ 1 2 3 4 5 8 10 بلب لگا دیے، گلیاں سجا دی، بس۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں لائٹنگ کہاں پر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی، ان کی امی جان فرماتی ہیں خارج منی نور، فرمایا کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی مجھ سے ایسا نور نکلا، فرمایا کہ اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ صرف یہی نہیں، میں نے کہا ہم کیا کرتے ہیں، یہ کمکمے شاہ صاحب نے لگائے ہیں پوری دنیا کے، کیونکہ سب سے معتبر کمکمے ان کے ہیں۔ ایک کوئی جٹ لگائے، کوئی شیخ لگائے، کوئی سیٹھ لگائے، کوئی چودھری لگائے، تو ایک کمکمے سید لگائے۔ تو ان کے کمکمے کیسے ہیں؟ مطلب انہوں نے چراغاں کی
ان کے گھر کی چراغاں سب سے اعلیٰ ہے. میں نے کہا سارے سید مل کر چراغاں کریں تو بتاؤ کیا رونق بنے گی. میں نے کہا ان کی چراغاں ایک طرف. سید آمینہ پاک فرماتی ہیں, فرمایا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی, فرمایا آسمان کے ستارے اس طرح میرے گھر کے قریب ہو گئے کہ مجھے لگا میرے بیڑے میں ہی آ جائیں گے. جس طرح لکھیا ہے اس طرح تے نہیں بنا سکتے اسی تے بس جنی حیثیت ہے اس طرح ہی چار لڑیاں پھاڑنے آتے کوئی اسی بھی سرکار دیاں گلاں کرنے آ. اور تم پوچھو ہم سے, اب دیکھو ہم جھنڈے لگائیں. میں جھنڈے لے کر آیا نا یہ, اچھا میں جھنڈے لیے, میری نیت تھی کہ میں جھنڈے جو ہے وہ خریدوں گا. میں نے اپنی آمدنی میں سے کچھ آمدنی رکھی. اچھا چلے میں اسی لیے اس کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اب بھی نیت کر لے. میں نے نیت کیا اس پر کہ میں 12,000 روپے اپنی سیلری میں سے سرکار کے میلاد پر خرچ کروں گا. اب جتنی میری حیثیت تھی اتنا میں نے نکالا کہ 12,000 روپے حضور کے میلاد پر خرچ کروں گا. کچھ بیج لے کر آیا, کچھ پرچم لے کر آیا. اچھا میں یہ جھنڈے خریدنے لگا نا, میرے ساتھ وہ میرے دوست ہیں طیب بھائی وہ تھے, تو میں خریدنے لگا. بولے نہیں حضور میں پیسے دیتا ہوں. تو میں نے کہا چلو آپ پیسے دے دو. تو میں نے انہیں کہا بھی کہ میں نے کہا کہ میں نے اصل میں یہ الگ سے پیسے رکھے ہوئے تھے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرنے سے اللہ پاک سارا سال بندے کے لنگر کو جاری کر دیتا ہے. تو میں نے کہا چلو یہ اپنی محبت میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو پھر یہ پرچم. دیتے ہی مجھے کہا کہ حضور یہ پھر جب ہم جائیں گے نا وہاں تو تقسیم کر دیجیے گا. تو میں وہ اس نیت سے جو ہے وہ لیا کہ بھئی یہاں پر آئیں تو یہاں عاشقان رسول کو تقسیم کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے میلاد کے بارے میں فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ میں نہ مانوں, اسی قرآن دی آیتاں پڑھیے تو میں نہ مانوں, اسی حدیثاں سنائیے تو میں نہ مانوں. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہم بتا ہی سکتے ہیں, منوا تو نہیں سکتے. ہاں بعض اوقات الزامی جواب بندے دیتے ہیں. الزامی جواب جدو تانوں قرآن پڑھیا نہیں سمجھ آ رہا, حدیث پڑھی سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر الزامی جواب پتہ کی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت ایک گال سنو گے تو تانوں مزہ آ جائے گا. مفتی احمد یار خان نے اسی بیان کریے تو کوئی اٹھ کے کھلوئیے نا, تو بعض اوقات اسی چپ کر جائے یار انہوں کی جواب دئیے. لیکن وہ وڈے سن خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یوں بیان کر رہے ہیں تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, کہندے جی میں تسی میلاد منا رہے ہو حضور دے زمانے چ سی. آپ نے فرمایا یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے, یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے. تو کہتا ہے حضور کے زمانے. فرمایا تو نے اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں 10 کیڑا زمانہ حضور دا نہیں, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور تو کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تھا 10 کیڑا زمانہ جڑا حضور دا نہیں سی. صحابہ نے ملایا میلاد منایا, تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے جس طرح منایا کوشش کرو کہ اس طرح منا لیں, لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں منا سکتے کیونکہ صحابہ وہ نصیبوں والے ہیں جن کے بیچ تھے سرکار. مگر کریں کیا نصیب ہی میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. حضور ایک وہ کہ جن کو آپ میسر تھے کہ جب جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث مروی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم یوں بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یہ ان کے لیے جڑے کہنے منایا. تو ہم نے کہا ہم نے تو تمہیں بتا دیا ہے, ہن تاڈے اوتے لازم ہے اسی کیا کہ نور تسی کیا کہ چنڈی لائٹاں کیوں لائیاں, اسی تانوں دسیا کہ اس تو لائیاں کہ سیدہ پاک نے یہ نظام ویکھیا. چلو تسی دسو کتھے سی کہ لگیاں ہوئیاں سرکار نے لوائیاں ہون. ابھی تو پرچم پر بھی میں آپ کو ایک دلیل عرض کروں گا تاکہ ہمارے پاس یہ سند رہے, ہم بتانے والے بنے. تم پوچھتے رہو جے تاڈا ٹھیکہ ہے نا کہ تسی روکنا ہے تو ساڈی بھی عشق تے محبت دی علامت ہے کہ اسی جاری رکھنا ہے. ہم ہر بار کہتے تھے زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ہمیں اس سے بھی بڑھ کے جشن میلادت منائیں گے. ساڈے امام کہندے سی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. فرماتے تھے, فرمایا مثل فارس نجد کے قلعے گراتے. شاہ جی کہندے ذرا طرز نہ سناؤ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, یا رسول اللہ
اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے، بجتے ہیں شادیاں نے، شادی رچی ہوئی ہے، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تار شوڑا پھریرا، تار شوڑا پھریرا، صبح شب ولادت، بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جن کے پاس پرچم ہے وہ تو پرچموں کو لہرائیں گے، پر جن کے پاس پرچم نہیں وہ اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لیجئے اور حضور کی محبت میں جھوم جھوم کر بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سید کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ یا زندہ مرحبا 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 مرحبا۔ اسی پڑھیے تے ہوا بھی وجد چاہیے وے نجدی کہندے جو اسی ایڈے ہی برے ہیں تے ساڈے تے کوئی عذاب کیوں نہیں آندا؟ میں کیا صحیح کافراں والی گل کیتی ہے بھی سرکار دے سامنے بیٹھ کے ہی کہندے سی اگر اسی غلط ہے تے عذاب۔ اعلیٰ حضرت فرماندے سی نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ وہ کہندا اسی پھڑے کیوں نہیں جاندے؟ اے پھڑے ہی تے گئے کہ حضور دی محبت کڈ لئی، اور تیرے پاس بچہ کیا ہے؟ فاروق اعظم جیسے امیر المومنین، وہ امیر المومنین۔ دیکھو سرکار دے نال پیار دا کی انداز ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم حضور کے پاس بیٹھے ہیں تے گلاں گلاں چ حضور نو عرض کیتی، کہندے سرکار میں تہاڈے نال بڑا پیار کرنا، اپنے مال اولاد گھر بار سب تو زیادہ تہاڈے نال پیار کرنا علاوہ اپنی جان تو سرکار نے جواب میں فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ ساتھ ہی بولے کہتے حضور اللہ کی قسم اب اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اب تو کامل مومن بن گیا۔ تو جو کہتا ہے حضور کی محبت نکل گئی تو کوئی چیز نہیں، تیرے پاس کچھ بچہ ہی نہیں ہے اگر تیرے دل میں حضور کا پیار نہیں ہے۔ جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا، دلا دیاں او صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ۔ حضور کا پیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، کہتے کہ جناب یہ لائٹنگ، تو میں نے کہا سیدہ پاک نے یوں فرمایا تھا لائٹنگ کے بارے میں، اتنا نور اتنا نور۔ اب اگلی بات بتاؤں، کہتے پرچم، میں نے کہا پرچم تو ہم لگاتے ہیں، کوئی رسیاں دے نال لاندا وے تو کوئی ہاتھ سے پھڑ کے لہراندا ہے۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اللہ نے جبریل امین کو 3 جھنڈے دے کر دنیا میں بھیجا۔ فرمایا جبریل میرا محبوب آ رہا ہے، ایک مشرق میں لگا دینا، ایک مغرب میں لگا دینا، ایک کعبے کے اوپر لگا دینا، پتہ چل جائے حضور آ رہے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے حضور دے میلاد تے جھنڈے دی، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل دیاں، یہ بھی یاد رکھنی ہے تسی۔ پتہ ہے آپ کو حضور جب مدینے گئے تھے نا مکے سے ہجرت کر کے، تو دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول۔ دن کون سا تھا؟ یہ 12 ربیع الاول تھا جب حضور مدینہ پہنچے تھے ہجرت کر کے۔ تو اس 12 ربیع الاول میں جاؤ جون سی سیرت کی کتاب اٹھانی ہے اٹھا کر دیکھو۔ صحابہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نا کہ سرکار مدینے جا رہے ہیں، تو انداز کیا تھے صحابہ کے؟ یہ نہیں وہ سکے نہیں سن، سرکار نے انہوں نے تر رکھے آسی اپنی محبت دے اندر۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، کہندے سرکار مدینے والے ساڑھے انتظار چنے۔ وہ کبھی درختوں پر چڑھتے تھے، میں کہا وہ صحابی سانے سے نہیں چڑھتے سی درختاں تے کہ حضور آ رہے نے۔
وہ نہیں سن جڑے انہاں دے ہم وزن نے دوجے، وہ صحابی تھے اس لیے درختوں پہ چڑھتے تھے، وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ محبوب کب یثرب کو مدینہ بنانے آ رہے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کا وہ مبارک دن آیا جب وہ نور دو عالم مدینہ طیبہ کی جانب اپنے قدم بڑھا رہے تھے۔ اب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے بندہ نواز، مدینے والے بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے اور وہ تو لمحہ لمحہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سرکار اگر جانا ہے تو تھوڑے ٹھاٹ باٹ سے جائیں۔ سرکار نے فرمایا کیسے ٹھاٹ باٹ؟ صحابہ کے پاس اس وقت امامے تھے، انہوں نے اپنے امامے اتارے، جھنڈے بنائے اور جھنڈوں کے ساتھ مدینے میں انٹری کی۔ حضور آ گئے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں نے سانو تے چلو کپڑا مل گیا، خدا دی قسم جے ساڈے کول بھی کپڑے نہ ہوندے تے اسی بھی امامیاں دے جھنڈے بنا کر لہرانے سی، دسنا سی حضور آ گئے۔ اچھا ایک اور گل دساں، کہندے تسی یہ رولا پائے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، بار بار ایک ہی بات۔ میں کہ یہی بات تو اللہ نے سارے نبیوں کو دے کر بھیجی تھی، یہی بات تھی۔ اللہ نے سارے نبیوں کو، آدم علیہ السلام کو کہا آدم جا رہے ہو نا؟ ہاں پروردگار جا رہا ہوں، میرے محبوب کی بات کرنا۔ شیس علیہ السلام کو نبوت ملی، کہا جا رہے ہو؟ ہاں پروردگار، میرے محبوب کی بات کرنا۔ ہر نبی حضور کی بات کرتے رہے، ہر نبی۔ آپ کو بتاؤں نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں کیسے سرکار کی باتیں ہوتی رہیں۔ جانتے ہیں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا نوح کشتی بناؤ، کہا پروردگار بندے نہیں مانتے، فرمایا بس ٹھیک ہے، ہم نے بھی ان کا علاج کر دینا ہے، اب نہیں مانتے، نوح کشتی بناؤ۔ جناب نوح کشتی بنانے لگے، تھوڑی سی بنائی، رات ہوئی، آرام کیا، اگلے دن آئے تو دیکھا کہ اس کی لکڑی میں کیڑا لگ گیا۔ بڑے حیران ہوئے، کہا پروردگار کشتی بنائی تھی تو اس میں کیڑا لگ گیا، پھر بنائی کشتی، پھر یہی معاملہ ہوا، پھر بنائی کشتی، پھر یہی معاملہ۔ بڑی پریشانی میں رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، پروردگار میں بناتا ہوں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ رب نے فرمایا نوح اگر اس کشتی کو بچانا چاہتے ہو تو میرے پیاروں کے نام لکھو، اس کے تختوں پر میرے پیاروں کے نام لکھو۔ جائیے سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، پھر کیا ہوا؟ عرض کی پروردگار میں تیرا نبی ہوں، بتا تیرے پیارے کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے نوح اس کشتی کے تختوں پر لکھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اس پر لکھ محمد۔ جس وقت حضرت نوح نے کشتی پر یہ 5 نام لکھے، ان ناموں کی برکت یہ ظاہر ہوئی، پھر کشتی کو کبھی بھی کوئی کیڑا نہیں لگا۔ اور مل کے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ ہر کوئی نہیں بولا، محبت سے بولیے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مت یہ سمجھنا کہ ہم صرف اس کیفیت میں ہیں کہ ہم صرف تمہیں اس طرف لے جائیں گے۔ اہل سنت وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ سنو، جب تختی کے اوپر، لکڑی کے اوپر ان کے نام لکھے گئے تو ان کو کیڑے نہیں لگے، تو جس مومن نے اپنے دل میں یہ نام سجائے، پتہ کیا ہے؟ تو جلا سکتی نہیں سن لے جہنم ہم کو، کیونکہ ہم تو ہیں قدموں میں سر ان کے جھکانے والے، ہم تو ہیں قدموں میں سر ان کے جھکانے والے۔ یہ کیفیت جب تک ہمارے اوپر رہے گی نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کچھ تھا۔ تو یہ وہ نام ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے جھنڈے لگوائے، سرکار کا ذکر۔ میں کتاب التفسیر کی بات کر رہا تھا، اپنی پہلی بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ کتاب التفسیر امام بخاری فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی شایان شان اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، ہم اپنی حیثیت سے بندوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی بندہ رب کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم بندے اکٹھے کریں تو شرک ہو جائے گا جو کہے گا کہ نہیں برابر ہو سکتا ہے۔ بڑھانے کا تو تصور ہی نہیں، برابر ہی۔ اللہ پاک نے اتنے فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے کہ میرے امام کہتے ہیں 70,000 صبح اور 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئے گا،
رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. فرمایا اتنے فرشتے بنائے کہ 70,000 صبح 70,000 شام کو آتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک بار آئے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اب تم حساب لگانا شروع کرو کتنے فرشتے ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جب وہ اپنے محبوب پر درود بھیجنے کے لیے خود اپنے فرشتوں کو انوائٹ کرتا ہوگا, آؤ آج حضور پر درود بھیجنا ہے, دسو پھر کون گنے گا؟ کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جائے, یہ کون گنے گا؟ اگو سنو, اے ہائے امام بخاری فرماندے پھر اللہ اپنی شایان شان نزول جلال فرماتا ہے اس بزم میں, پھر کہتا ہے اے فرشتوں درود بھیجو میرے محبوب پر. ہماری حیثیت ہی کیا کہ ہم حضور کی باتیں کریں, ہماری اوقات نہیں. اور پھر المیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر ان چیزوں پر اعتراض کرنا کہ یہ کہہ سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں, اس طرح ہو سکتا ہے, اس طرح نہیں. بس میں غلام ہوں اور غلام کا یہی کام ہے کہ اپنی آقا کی شان کے قصیدے بولے, اپنی آقا کی شان کے قصیدے بیان کرے. اب یہاں تک تو تھی بات, صرف آپ کو یہ عرض کرنا مقصود تھا. اب رہی بات لنگر تسی کیوں انہا پکان دے ہو, لنگر کیوں پکان دے ہو تسی؟ میں کیا سی لنگر ہی پکا سکنے اسی لیے لنگر پکانے ہیں. میں گل پہلے بھی دسیا, میں کتاباں چ پڑھنا نا جدوں تے مینوں بڑا لطف آندا ہے. سرکار دے جڑے آباء و اجداد سی نا, لنگر نہ انہاں دا بڑا گہرا تعلق سی. میں بتاتا ہوتا ہوں, سرکار کے جو پردادا جان تھے, سرکار دے دادا نے پوری ایک کمیٹی بنائی سی, جناب عبد المطلب نے مکہ پاک دے اندر کمیٹی بنائی سی, اور کمیٹی بنا کر آپ نے اپنے خاندان والوں کو کہا تھا, اے قریش والو سب کے سب سنو, تم جانتے ہو کہ یہاں مکے میں لوگ آتے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے, تو اپنی پاک کمائی میں سے پیسے جمع کرواتے رہا کرو تاکہ ان کے لیے لنگر پکایا کریں. یہ جناب عبد المطلب اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا, ان کا لقب ہے ہاشم. کیا لقب ہے؟ ہاشم. پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہاشم کا ایک معنی ہے چورا بنانے والا. کیا کرنے والا؟ چورا بنانے والا. یہ سارا سال روٹیاں کٹھیاں کر دے سی, انہوں نے خشک کر دے تے سمیٹ دے رہندے. پھر جدوں لوگ حج دے لیے آندے سی نا, تو پھر جناب ہاشم جو ہے وہ ساری روٹیوں کو اکٹھا کر کے ان کا چورا کر کے تو شوربہ بنا کر حاجیوں کو کھلاتے, اسی لیے آپ کا نام ہاشم پڑ گیا. میں کہا ساڈا تے لنگر نہ بڑا پرانا تعلق ہے, تسی کہندے ہو کتھے لکھیا. اور رہی بات, میں کیا اسی تے لنگر ہی ونڈ سکتے ہیں, کسی نے بریانی بنا لی تے کسی کھچڑا بنا لیا, تے کسی نے جناب کوئی پاوے بنا لے تے کسی نے کچھ بنایا, ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہے. کوئی جناب ویسے ہی کچھ نہیں تو جناب کوئی سٹیکر بانٹ دیتا ہے, کوئی بیج بانٹ دیتا ہے, کوئی پرچم بانٹ دیتا ہے, جس کو جو رب نے توفیق بخشی. اب وہ بانٹ رہا ہے, اللہ نے پتہ کیا بانٹا تھا؟ میں کہنا اے جمعی اسی منا رہے ہیں, لکھیا ہے اس کو بہت اگے بے, محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے, محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے, اسے میلاد کہتے ہیں, ولادت ہو تو ایسی, اسے میلاد کہتے ہیں, ولادت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں رکھا ہے تو سلایا نہیں ہوا, اپنے میلاد کی رات یہاں محفل میں بلایا ہوا ہے. کہتے تم نہیں کہتے محبوب کی محفل کو, محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں, عنایت ہو تو ایسی ہو. یہ کیفیت ہونی چاہیے. سرکار کی بات کریں, حضور کی باتیں کریں. اور رہی بات یہ ادھر ادھر والے جو جھمیلے ہیں, انہوں نے ایک نکرے لائی جاؤ سائڈ دے ہوتے, انہوں نے کہیں کہ تیرے قیامت والے دن نبڑ لیں گے, تیریاں جڑیاں گلاں رہ گئیاں نا پھر سرکار دے سامنے اسی کریں گے, تیرے کی معاملات نے, بس ہن سانو سرکار نہ پیار کرن دے. اب ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے دو. اور رہی بات یہ حضور علیہ السلام کی, یہ تو وہ باتیں تھی جو میں نے میلاد کے حوالے سے کچھ عرض کی. اگر ہم اس پر آ گئے نا کہ حضور سے پیار کرنا کیسے چاہیے,
صرف یہ کہ کرنا ذات مصطفیٰ کا ایک مقام ہے. میں حضور کی ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، سرکار کی حدیثیں، حضور کی باتیں. امام بخاری جب حضور کی کوئی حدیث لکھنا چاہتے تھے، مدینے میں جائیں تو 26 نمبر گیٹ 25 نمبر گیٹ کی جانب سے آپ باہر نکلیں تو وہاں ایک مسجد آتی ہے امام بخاری. مسجد امام بخاری آج بھی ہے. وہاں جب آپ مسجد امام بخاری میں جائیں نا تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک مسجد ہے جہاں امام بخاری تشریف لاتے ہوتے تھے. اور جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھنی ہوتی تھی پہلے غسل کرتے ہوتے تھے، مسجد نبوی میں جاتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے، پھر حدیث لکھتے تھے. بخاری کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو امام بخاری نے بغیر غسل کیے لکھی ہو. غسل کرتے تھے. میں نے کہا ان کے نزدیک حضور کی باتوں کا یہ معیار تھا. اور ایک اور بات بولوں، امام مالک، نام سنا ہے امام مالک کا آپ نے؟ فقہ کے 4 امام ہیں. کتنے امام ہیں؟ کتنے امام ہیں؟ نام بولو بھائی. امام اعظم، امام اعظم، امام اعظم امام شافعی. دوسرے کون ہیں؟ امام شافعی. تیسرے کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل. چوتھے کون ہیں؟ امام مالک. امام مالک پتہ کیسے حضور کی باتیں کیا کرتے تھے؟ آنے والا 2 قسم کا مسئلہ پوچھتا تھا، یا وہ فقہ کا مسئلہ پوچھتا تھا یا وہ حدیث کی بات پوچھتا تھا. اور امام مالک وہ ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کو دیکھ کر فرماتے تھے، جب دور طالب علمی میں تھے اتنے ذہین تھے کہ امام اعظم کہتے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں علم بکھرا ہوا دیکھا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو اس علم کو جمع کر دے گا. یہ امام مالک تھے. تو امام مالک گھر ہوتے نا تو کوئی دستک دیتا دروازے پر، اندر سے خادم پوچھتا جی سر کس لیے آئے ہیں؟ تو کہتا کہ میں فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. خادم جا کر کہتا حضور فقہ کی بات پوچھنے آیا ہے. آپ باہر آتے، باہر آ کر کہتے ہاں بھائی. کہتا جناب وہ نماز کے بارے میں بات پوچھنی تھی، کس طرح پڑھنی چاہیے بتا دیتے، یوں پڑھ لو. روزہ کیسے رکھنا چاہیے، یوں کر لو. حج کیسے ادا کرنا چاہیے، یوں کر لو. زکوٰۃ کیسے دینی، یوں کر لو. یہ تھا انداز جب کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آتا. لیکن اگر دروازے پر دستک دے کر کوئی یہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث کے بابت پوچھنا ہے، تو پھر خادم کو آرڈر تھا کہ اندر آ کر بولے گا کہ حدیث کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. تو امام مالک کہتے کہ اسے ٹھہراؤ. پھر غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور باہر نکلتے اور کہتے آؤ میں تمہیں حضور کے مدینے مسجد نبوی میں لے کر جاؤں. پھر مسجد نبوی میں لے جاتے اور وہاں جا کر کہتے ممبر لگاؤ. جب ممبر لگایا جاتا امام مالک اس ممبر پر بیٹھتے، کہتے اب بتاؤ کون سی حدیث سننی ہے، اب بتاؤ کون سی حدیث. امام مالک کی ہسٹری پڑھیے. ایک بندہ چلتے چلتے امام مالک سے کہتا وہ فلاں حدیث کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ نے فرمایا میں تو تجھے بڑا معتبر سمجھتا تھا، تجھے اتنا بھی شعور نہیں کہ چلتے چلتے حضور کی حدیث پر بات نہیں کرتے. یہ وہ ہیں جن کے انداز یہ تھے، حضور کی باتوں سے اس قدر ان کو محبت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینے سے کیسا پیار تھا امام مالک کو. مدینے کی گلیوں کے بیچ میں ہی تھے چلتے. شاہ صاحب کہتے تھے ذرا پڑھ کر سنائیے گا، تو میں وہ شعر ابھی پڑھ دیتا ہوں. کہتے تھے مدینے کی گلیوں کے بیچ میں ہی تھے چلتے. جب ان سے پوچھا گیا نا، میں کہتا ہوں اے لوگوں سنو، ارے ہمارے بابوں کے بارے میں تم بات کرتے ہو. ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی مدینے کی کہ امام مالک مدینے کی گلیوں کے بیچ نہیں تھے چلتے، کناروں کناروں پر چلتے تھے. تو جب کوئی کہتا تھا نا کہ حضور کناروں کناروں پر کیوں چلتے ہیں، امام مالک فرماتے تھے اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جہاں حضور کے نالین لگے ہیں. ساری زندگی مدینے میں گزاری، لیکن ایک بار بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے مدینے میں. کسی نے پوچھا حضور سواری پر کیوں نہیں سوار ہوتے؟ فرمایا میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا. اتنی قیمتی قیمتی سواریاں دروازے پر بندی ہوتی تھی، لوگ ہدیے اور تحفے دے دیا کرتے تھے. فرمایا میں نے سوار نہیں ہونا، اس لیے سوار نہیں ہونا کہ میں اس سرزمین کو جانوروں کی قدموں سے کیسے روندوں جس پر میرے محبوب چلتے رہے ہیں. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، پلکوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے. میرے امام اہل سنت فرماتے تھے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اے مدینے جانے والے تو مدینے جا رہا ہے، دیکھ تو صحیح یہ حضور کا در ہے. سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے. سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے. ارے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ لیا. ارے تو مدینہ دیکھ. جن کے نزدیک حضور کی باتوں کی اتنی قدر ہے، حضور کے مدینے کی. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے.
شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر کر رہا ہو تو اس انداز سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنیں، اس طرح اپنے اوپر اس بات کو طاری کریں کہ جیسے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف فرمائیں۔ تو اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت میں کامیاب ہو گئے تو ہماری کامیابی ہے۔ تو نیت کرتے ہیں کہ حضور سے ایسا پیار کریں گے۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں جناب اپنی چکنی چپڑی باتیں سنائے اور تمہیں اپنی طرف گھیر لے، بعد میں پتا چلے وہ کالا پیلا ہرا نیلا کون تھا وہ بھائی۔ بس یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنا دل ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دینا۔ یہ دل بس مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیا نا تو بس ایک ہی بار بس دینا ہوتا ہے دل، بار بار نہیں دل دیتے ادھر ادھر، بس حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو بس رکھ دیا۔ تو میں اپنی گفتگو کو اب ختم کرنے لگا ہوں، بس ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، پھر کچھ نعتیں ہم سن لیتے ہیں، بس گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ دو تین باتیں اور کر لوں آپ سے، گفتگو میری ختم ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ حضور کے معاملے میں کسی کی کوئی بات سننی نہیں۔ کیا بول رہا ہے تو میں نے نہیں سنا، یہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پہلے پوری بہ کے تسلی دے نال گل سنی پھر میں اپنے مولوی صاحب نو پوچھ کے دساں گا او بھائی مولوی نو کنی واری تو پوچھنا میں کہ سرکار غیب جانتے کہ نہیں جانتے، تو کنی واری مولوی نو پوچھنا ہے کہ حضور نے رب نو ویکھیا کہ نہیں ویکھیا۔ تیرے لیے انی گل کافی نہیں کہ سرکار نے اے تے صدیق اکبر دے کول گیا سی ابو جہل، جا کے کہندا پتہ چلے تیرے یار نے کی گل کیتی ہے، پتہ چلے کی کہندے نے، کہندے میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی چلے گیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ کیڑی بڑی گل ہے، یہ کیڑا بڑی گل ہے، اگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے رب نو ویکھیا تو میں بھی مان جاؤں گا۔ ایسا پیار ہونا چاہیے، یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری جڑوں نسیو بگیاڑا جوگی۔ تو یہ کیفیت یہاں تک تو تھی حضور کی محبت کی بات جو میں نے مکمل کر دی آپ کے سامنے۔ آج تو بعد بھائی جڑا چنڈیاں دی گل کرے نا، یا جن نے اپنے مولوی صاحب نو اس گل تے تنگ کیتا کہ لیٹاں لانیاں کہ نہیں لانیاں، جن نے اپنے او پھر سیاںیاں بزرگاں گل مکدی مکائی، فرمایا کسی نے پوچھا نا بھائی کتھے لکھیا ہے، کوئی یار ساڈے نصیباں چ لکھیا ہے، تو پھر ماتم کر لے، وہ ساڈے نصیباں چ لکھیا ہے۔ اچھا کہتے کہتے جناب حضور کی وفات ہوئی تھی 12 تاریخ کو، میں کہ چلے ہو جس طرح مرضی پٹھے سدھے سچے کھبے ہوئی ہو، تسی 12 تاریخ نو حضور دی وفات ثابت نہیں کر سکتے، ثابت ہی نہیں کر سکتے، کسی طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور کی وفات ہوئی ہے۔ اے نہیں، اچھا ساڈے سنی بھی ایڈے پولے پالے نے، دادے نے کتاب لکھی تے جناب پوتے نے اگوں جناب حوالہ دیتا، تو اس بات کے نیچے حوالہ لکھا ہے، میں کہ اسی کمینے دے دادے دا حوالہ ہی جن نے تینوں حوالہ سینڈ کیتا ہی، مطلب خود ہی کتاب لکھی اور خود ہی بات لکھی اور نیچے اس کا حوالہ دے دیا، اور جناب ہمارے جیسا بندہ کہندا یہ حوالہ تے لکھیا ہویا، بھائی حوالہ تے لکھیا ہے پر تک تے صحیح کدا حوالہ لکھیا ہے کہ تو کار تو ہی نہیں کوئی کتاب چوک کے تے جناب وہ حوالہ ڈال دیتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ معیار ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، ایسے بولے بالے نہ بن جاؤ کہ جناب اپنے مولویوں کو جناب دا پر لگایا ہوا ہے، جناب کیا اس کا نام پوچھو انہوں بھی پوچھو، جڑا آ کے پوچھے نا کہ کتھے لکھیا ہے، انہوں کہے کہ یار اے ساریاں گلاں تے دس دے رہے ہیں، ہن تو دس دے کتھے کتھے نہیں لکھیا، جتھے جتھے تو لے آئی جائیں گا نا نہیں لکھیا اوتھے اوتھے اسی جناب مننی جاواں گے تیری گل، نہیں لکھا کہیں بھی نہیں لا سکتے۔ جن کو آج تک حضور پر سلام نہیں سمجھ آیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود دے بارے اللہ نے فرمایا درود بھیجو، لیکن سلام دے بارے فرمایا وسلموا، اللہ فرماتا ہے بہتا سلام بھیجو۔ تو جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ زیادہ سلام بھیجو تو یہ جناب انہاں دی مت اتھے بھی وجی ہوئی ہے، کہتے درود تو بھیج سکتے ہیں لیکن سلام نہیں بھیج سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے بس سلام نہیں بھیجتے، صحابہ تو درود بھیجتے تھے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے صحابہ سرکار پر پہلے سلام بھیجتے تھے بعد میں درود بھیجتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی؟ پہلے سلام ہے بعد میں درود ہے، سرکار کے اوپر پہلے سلام بھیجتے ہیں، اور علماء تشریف فرما ہے سلام کا بھیجنا حضور پر واجب ہے، درود کا بھیجنا سنت ہے۔ تے درود اگر کسی نے پڑھے ہو بغیر بھی نماز مکمل کیتی نا تے حنفیاں دے نزدیک دی نماز ہو جائے گی، لیکن جس سلام بھیجے ہو بغیر نماز مکمل کیتی نا وہ واجب الادا ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی اسے وہ نماز۔ پتہ کیوں؟ تشہد جو ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ایک ایک حرف پڑھنا نماز میں واجب ہے، ایک ایک حرف پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ اب اس میں آپ پتہ کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات،
پھر ایک بار بولو ذرا، السلام علیکہ ایھا النبی، تم نماز میں کہتے ہو سلام ہو اے نبی آپ پر، اس کے بغیر تو تیری نماز ہی پوری نہیں ہے۔ رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا ہے، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ پر میں دوڑ کے کتھے جاندے ہو تسی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں پورا سلام بھیجنا پینا ہے۔ ایتھے تے بس اینی جی گل سی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تے اے عاشقو تسی عیداں مناؤ، تسی جڑیاں منا رہے ہو ہی مناؤ۔ اللہ نے ساڈے نصیباں چ لکھ دیتا خوش ہونا، ہمارے نصیبوں میں خوش ہونا، تو جب تک زندہ رہیں خوش ہی رہیں گے۔ یہ بات اس لیے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ان چکروں میں نہیں پڑنا، بس حضور کی بات کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں۔